بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب، فضائل و احکام۔ لفظ رجب اگر جیم کی ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے شرم کرنا، پھینک کر مارنا، ڈرنا اور بڑائی کرنا، اور اگر جیم کی فتح کے ساتھ رجبن ہو تو اس کا معنی ہے گھبرانا اور شرم کرنا۔ لغات الحدیث جلد 2 صفحہ 69۔ اصطلاح میں رجب قمری مہینوں میں 7ویں مہینے کا نام ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جنہیں شریعت اسلامیہ میں حرمت والے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے روز سے ہی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہے، جیسا کہ یہ وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662 اور 3197۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1679۔ شیخ ابن عادل حنبلی رحمہ اللہ نے انہی چاروں کی حرمت پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ تفسیر الباب فی علوم الکتاب جلد 10 صفحہ 85۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی معترض کہے کہ یہ 4 مہینے بھی دیگر مہینوں کی مانند ہیں تو پھر انہیں دوسروں سے ممتاز کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں یہ چیز بعید نہیں، کیونکہ شریعت میں مکہ مکرمہ کو دیگر شہروں سے زیادہ محترم قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن اور عرفہ کے دن کو باقی دنوں سے زیادہ محترم کہا گیا ہے۔ شب قدر کو باقی راتوں پر برتری دی گئی ہے۔ بعض اشخاص کو رسالت عطا کر کے دوسروں پر فوقیت دی گئی ہے، تو اگر بعض مہینوں کو دوسروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت دی گئی ہے تو کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ حرمت و تعظیم میں ان 4 مہینوں کی تخصیص اسی طرح ہے جیسے صلاۃ الوسطیٰ کی تخصیص ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص صلاۃ الوسطیٰ کی، درمیانی نماز کی۔ ان مہینوں کی حرمت کے 2 مفہوم ہیں، ایک یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینے متبرک اور قابل احترام ہیں۔ ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلا مفہوم کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا کہ یہ قابل احترام اور متبرک ہیں ابھی بھی اسلام میں باقی ہے۔ معارف القرآن جلد 4 صفحہ 372۔ ماہ رجب کے خاص فضیلت۔ ماہ رجب کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور متبرک ہے، لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایت یا تو من گھڑت اور جھوٹی ہیں یا شدید ضعیف ہیں۔ السیل الجرار جلد 2 صفحہ 143۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ مجموع الفتاوی جلد 20 صفحہ 290۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔ المنار المنیف صفحہ 96۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی بھی صحیح اور قابل حجت حدیث وارد نہیں جو ماہ رجب میں مطلقاً روزے رکھنے یا رجب کے کسی معین دن کا روزہ رکھنے یا اس کی کسی رات کے قیام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ تبیین العجب صفحہ 11۔ سید سابق رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ رجب میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے سے افضل نہیں۔ فقہ السنہ جلد 1 صفحہ 383۔ اہل علم کے درج بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، اور جن روایات میں اس کی کوئی بھی فضیلت مروی ہے وہ تمام کذب و افتراء ہیں۔ رجب کی فضیلت کے عدم ثبوت کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے اس لیے اس کے روزے اس عمومی حیثیت کی وجہ سے مستحب ہوئے۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ روایت بھی ثابت نہیں بلکہ ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ ضعیف ابو داؤد حدیث نمبر 2328۔ ماہ رجب کی بدعات۔ حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ شیخ ابن عادل نے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے معاصی کا ارتکاب اور اطاعت کے کام ترک کر دینا۔ الباب فی علوم الکتاب جلد 10 صفحہ 86۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے گناہوں کا ارتکاب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ تفسیر الجلالین صفحہ 270۔ امام ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ تفسیر ایسر التفاسیر جلد 2 صفحہ 74۔ معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینے ہیں اس لیے اس مہینے میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہے کہ اس مہینے میں وہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں جو دوسرے مہینوں میں کیے جاتے ہیں، مزید برآں کچھ ایسے گناہ بھی کیے جاتے ہیں جو محض اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ چند اہم گناہوں کا ذکر آئندہ سطور میں پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب وہ نماز ہے جو رجب کے پہلے جمعے کو مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ فتاوی الجنیۃ الدائمہ جلد 4 صفحہ 291۔ یہ نماز ماہ رجب کی ایک بدعت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہی باعث ہے کہ اہل علم نے اسے بدعت قرار دیتے ہوئے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الرغائب
کے نام سے موسوم نماز جو رجب کے پہلے جمعے کو ادا کی جاتی ہے قبیح بدعت ہے۔ المجموع للنووی جلد 3 صفحہ 548۔ امام ابن عادل رحمہ اللہ نے بھی اس کی کراہت ثابت کرتے ہوئے اسے بدعت ہی قرار دیا ہے۔ حاشیہ ابن عابدین جلد 2 صفحہ 26۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الرغائب اس معروف نماز کی طرح ہے جو نصف شعبان میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ دونوں مذموم قسم کی بدعت ہیں۔ الفتاوی والفقیہ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 216۔ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ یعنی رجب میں ایجاد کردہ بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پہلے جمعے کے روز لوگ صلاۃ الرغائب ادا کرتے ہیں۔ المدخل جلد 1 صفحہ 295۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کو ائمہ کے متفقہ فیصلے کے مطابق غیر مشروع کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس طرح کی نماز بدعتی اور جاہل کے سوا کوئی ادا نہیں کرتا۔ الفتاوی الکبریٰ جلد 2 صفحہ 239۔ احناف اور شافعی حضرات نے بھی اس نماز کو بدعت ہی قرار دیا ہے۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کو غیر مشروع ہی کہا ہے۔ سبل اسلام جلد 3 صفحہ 369۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے مطابق بھی یہ نماز خود ساختہ اور بدعت ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد 4 صفحہ 281۔ معلوم ہوا کہ رجب کے پہلے جمعے کو ادا کی جانے والی نماز صلاۃ الرغائب دین میں خود ساختہ ایجاد ہونے کی وجہ سے بدعت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ 22 رجب کے کونڈے۔ ماہ رجب کی بدعات میں کونڈے بھرنے کی رسم بھی شامل ہے، جس کے لیے 22 رجب کا دن خاص کیا گیا ہے۔ اس کے پس منظر میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جعفر الصادق اور لکڑہارن کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں ہے کہ جعفر صادق نے لکڑہارن سے کہا کہ جو بھی آج یعنی 22 رجب کے روز میرے نام کے کونڈے بھر کر تقسیم کرے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، ورنہ روز قیامت میرا گریبان پکڑ لینا۔ چنانچہ لکڑہارن نے کونڈے بھرے تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ داستان عجیب از مولانا محمد الحسن محمود الحسن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اور قصہ ہی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی بھی مستند ماخذ میں موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 22 رجب یا کسی بھی دن کی خاص فضیلت کا تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ واقعہ اگر بالفرض صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ عہد رسالت کے صدیوں بعد کا ہے، اور دین عہد رسالت میں مکمل ہو گیا تھا۔ بعد کا اضافہ دین میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے دین میں بدعت اور گمراہی کہا جائے گا، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح جامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 1353۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رسم شیعہ حضرات کی ایجاد معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جعفر الصادق کا قصہ تو ثابت نہیں، البتہ یہ ثابت ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی رسول اور کاتب وحی خلیفۃ المسلمین کی وفات ہوئی تھی، اور شیعہ حضرات کو ان سے جو بغض و عناد ہے وہ سب پر عیاں ہے، اس لیے وہ ان کی وفات کے روز بطور جشن
میٹھی اشیاء تقسیم کرتے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ رسم سنیوں میں بھی عام ہونی چاہیے تو جعفر الصادق کا من گھڑت قصہ چھوا کر ان میں تقسیم کر دیا، اور یوں یہ رسم عام سے عام ہوتی چلی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 22 رجب کے روز کنڈے بھرنے والی رسم خود ساختہ اور جاہلانہ ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب معراج۔ رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ دن کو روزہ اور رات کو قیام کیا جاتا ہے۔ محافل نعت اور مختلف دینی مجالس منعقد کی جاتی ہیں اور مساجد میں چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ شب معراج کی تاریخ تو کجا، اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ نے معراج کے لیے ربیع الاول، کچھ نے محرم اور کچھ نے رمضان ذکر کیا ہے۔ الرحیق المختوم صفحہ 137۔ جب شب معراج کے مہینے میں ہی اختلاف ہے تو اس کی تاریخ کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے کہ شب معراج 27 رجب ہی ہے، تب بھی اس دن کی خصوصی روز قیام، محافل یا مجالس اور چراغاں وغیرہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ معراج مکے میں ہوئی اور اس کے بعد تقریباً 13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے درمیان موجود رہے۔ اگر اس دن کوئی خاص عمل باعث برکت و فضیلت ہوتا تو سب سے پہلے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، جبکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا کوئی بھی خاص عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے، تو اس دن کو بعض اعمال کے لیے خاص کرنا دین میں نئی ایجاد کردہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا ایسی تمام بدعات و خرافات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ نیز اگر کوئی نفلی روزہ قیام کا اہتمام کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت نبویہ موجود ہے۔ آپ روزانہ رات کو 11 رکعت قیام کیا کرتے تھے۔ الموطا الامام مالک حدیث نمبر 243، اور ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2436۔ اس لیے اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے یا قیام اللیل کرنا چاہے تو اس سنت کو اپنائے۔ بدعات میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو کوشش و محنت کے باوجود انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ بدعات رجب سے متعلق مختلف فتاوی۔ ایک شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رجب یا کسی بھی دوسرے مہینے میں شب معراج کے متعلق یا اس کا تعین کے متعلق صحیح احادیث میں کچھ بھی مذکور نہیں، اور اس رات کی تعین میں جو کچھ بھی مروی ہے وہ محدثین کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اگر بالفرض اس رات کی تعین ثابت بھی ہو جائے تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے بعض عبادات کے لیے خاص کریں یا اس میں مختلف مجالس و محافل کا انعقاد کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر ایسا کوئی بھی کام مشروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول یا فعل کے ذریعے امت کے سامنے اس کی وضاحت ضرور فرما دیتے۔ مجموع الفتاوی و مقالات متنوعہ جلد 1 صفحہ 188۔ 2 شیخ صالح بن فوزان
رحمہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے روز روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام ثابت نہیں۔ لہٰذا ماہ رجب کے پہلے روز روزہ رکھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ عمل سنت ہے، گناہ اور بدعت ہے۔ فتاوی فضیلت الشیخ صالح بن فوزان جلد 1 صفحہ 33۔ 3۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہٰذا جو بھی ایسا کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے گا اور بدعت کا مرتکب ٹھہرے گا۔ فتاوی اللجنہ الدائمہ فتویٰ نمبر 5169۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کچھ لوگ ماہ رجب میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رجب میں اس کی خاص فضیلت ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب میں شیخ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں۔ اگر تو وہ لوگ عبادت سمجھ کر ایسا کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اور اگر ان کے اموال پر سال ہی اسی مہینے پورا ہوتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ البدع والمحدثات صفحہ 462۔ خلاصہ کلام: درج بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رجب کی محض اتنی ہی فضیلت ثابت ہے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس میں مخصوصی طور پر گناہ سے بچیں اور عبادت بجا لانے کی کوشش کریں۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ محض کذب اور افتراء ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو کسی بھی نیک عمل اور عبادت کے لیے خاص کرنا بدعت ہے، خواہ وہ صلاۃ الرغائب ہو، شب معراج کی محافل و مجالس ہوں، کنڈے کی رسم ہو یا کسی مخصوص دن کا روزہ، سب ناجائز اور غیر شرعی امور ہیں، اس لیے ان سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور صرف ایسے اعمال ہی اختیار کرنے چاہیے جو سنت نبویہ سے ثابت ہوں، کیونکہ کامیابی صرف سنت کی اتباع میں ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔